اس پوری کائنات کو 6 ایام میں بنایا گیا ہے قرآن شریف کے مطابق۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ 6 ایام آخر ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس اور اسکیپٹیکل بلیورز تینوں کو الجھا دیتا ہے، اور اکثر اسی بات کو وہ قرآن کریم کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مگر ٹھہریے، اگر میں کہوں کہ اس سوال کا جواب خود ناسا نے دیا ہے، جی ہاں، وہی ناسا جسے دنیا سائنسی تحقیق کا سب سے کریڈیبل سورس سمجھتی ہے۔ جب آپ ناسا کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات ایک لمحے میں نہیں بلکہ مختلف مراحل میں یہاں تک پہنچی ہے۔ سوچیں، بالکل کچھ نہیں تھا، نہ ستارے، نہ وقت اور نہ آواز، بس ایک ایسی خاموشی جو لفظوں سے باہر ہے۔ پھر اچانک بوم! یہ کوئی دھماکہ اسپیس کے اندر نہیں تھا بلکہ اسپیس خود وجود میں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ شروع ہوا، انرجی، میٹر، ٹائم اور ہماری کہانی بھی۔ سائنسدان اسے دی بگننگ آف یونیورس کہتے ہیں، اور وہ اس کہانی کو مختلف مراحل میں بانٹتے ہیں۔ چلیے پہلے مرحلے کو سمجھتے ہیں۔ انفلیشن۔ 1 سیکنڈ کے ٹریلینتھویں حصے میں کائنات ایک ایٹم سے بھی چھوٹی تھی اور پلک جھپکنے سے بھی تیز بڑھ کر ایک گلیکسی سے بڑی ہو گئی۔ یہ تھا کاسمک انفلیشن، یعنی تاریخ کا سب سے تیز گروتھ سپرٹ۔ یوں سمجھ لیں جیسے آپ ایک غبارہ پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ اتنی تیزی سے پھیل جائے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان بھر جائے۔ اسی دوران جو چھوٹی چھوٹی جھلیاں تھیں وہی بعد میں گلیکسیز اور پلانٹس اور سٹارز کی بنیاد بنی، یعنی ایک ننھے سے لمحے نے سب کچھ طے کر دیا۔ The Big Bang and Nucleosynthesis۔ The Big Bang and Nucleosynthesis۔ انفلیشن کے فوراً بعد کائنات ایک گرم ابلتی ہوئی سوپ بن گئی جہاں انرجی ہر طرف دوڑ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پہلی بار ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم جیسے عناصر بن رہے تھے۔ یہ شور اور بے ترتیبی کا زمانہ تھا۔ یوں سمجھیں جیسے ایک باورچی خانہ ہو جہاں ہر چیز ایک ساتھ پک رہی ہو، باپ، چھینٹیں، خوشبو، شور۔ وہی منظر کائنات کا تھا، ایک ابلتا ہوا کچن جہاں میٹر خود بخود بن رہا تھا، لیکن ابھی تک روشنی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ریکمبینیشن۔ تقریباً 3,80,000 سال بعد گرمی کم ہونے لگی، الیکٹرونز اور نیوکلیائی مل کر نیوٹرل ایٹمز بننے لگے، زیادہ تر ہائیڈروجن، اور پھر پہلی بار روشنی آزاد ہو کر سفر کرنے لگی۔ اب کائنات شفاف ہونے لگی تھی۔ وہی روشنی آج بھی سفر کر رہی ہے، ہم اسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے صبح کے وقت قہر چھٹ جائے اور منظر صاف ہو جائے، پہلے کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر اچانک سب واضح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کائنات نے پہلی بار خود کو دیکھا۔ فورتھ، دی ڈارک ایجز۔ اب سوچیں کہ اب روشنی آ گئی ہے، لیکن ابھی روشنی نہیں آئی۔ ریکمبینیشن کے بعد کائنات پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نہ ستارے، نہ کہکشائیں، صرف ٹھنڈی ہائیڈروجن گیس اور خاموشی۔ صرف گریوٹی کام کر رہی تھی، آہستہ آہستہ گیس کو کھینچ کر ایک جگہ جمع کر رہی تھی، جیسے کسی ویران زمین پر۔ ابھی تک کوئی شہر نہیں بنا، صرف خاموشی ہے، مگر زمین تیار ہے۔ یہ خاموشی لاکھوں سال تک رہی، مگر اسی اندھیرے میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر کچھ حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ ففتھ، دی فرسٹ سٹارز۔ اور پھر روشنی واپس آ گئی۔ گریوٹی نے بڑے بڑے گیس کے بادلوں کو اتنا دبایا کہ وہ جلنے لگے۔ پہلے سٹارز پیدا ہوئے، بہت بڑے، بہت گرم اور بہت کم عمر۔ انہوں نے اندھیرے خلا میں روشنی چمکائی۔ یوں سمجھے جیسے کسی اندھیری غار میں پہلا دیا جلایا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور غار روشن ہو گئی۔ یہ سٹار آپس میں جمع ہو کر گلیکسیز بنانے لگے، اور اب کائنات میں ترتیب، خوبصورتی اور روشنی آ گئی۔ سکستھ، ری آئونائزیشن، فارمیشن آف سٹارز، پلانٹس اینڈ گلیکسیز۔ اب جب یہ پہلے سٹارز اور گلیکسیز جلنے لگے، ان کی روشنی نے کائنات کو بدلنا شروع کیا۔ اس روشنی نے ارد گرد کی گیس کو توڑ دیا، اسے کہتے ہیں ری آئونائزیشن۔ یوں خلا کی دھند صاف ہو گئی۔ اب روشنی پورے یونیورس میں آزادانہ سفر کر سکتی تھی، جیسے آج کرتی ہے۔ جیسے صبح کا سورج رات کی دھند کو جلا دیتا ہے اور اچانک دنیا رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ تقریباً 1 ارب سال بعد کائنات وہی بن چکی تھی جسے ہم آج پہچانتے ہیں، گلیکسیز، سٹارز، پلانٹس اور بے انتہا روشنی۔ تو یوں ایک لمحے کی چمک سے ایک روشن آسمان تک سب کچھ بنا، 6 مراحل میں: انفلیشن، بگ بینگ، نیوکلیوسینتھسس، ریکمبینیشن، ڈارک ایجز، فرسٹ سٹارز اور ری آئونائزیشن۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے 1400 سال پہلے یہی بتایا تھا کہ یہ کائنات 6 ایام میں بنی ہے۔
لیکن یہاں ایک غلط فہمی ہے، زیادہ تر لوگ یوم کا مطلب دن سمجھتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے۔ مگر جب آپ ذرا سا ریسرچ کرتے ہیں، چاہے کلاسیکل عربک لغت میں ہو یا چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز پر تو ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ یوم کا مطلب صرف دن نہیں، بلکہ ایک دور، ایک مرحلہ، ایک فیز، ایک زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ 6 مراحل ہیں جنہیں ناسا نے اپنی ریسرچ میں واضح طور پر بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کریم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی بھی غیر جانبدار ذہن، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جب یہ کمپیریزن دیکھتا ہے تو قرآن کریم سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر دل خود بخود کہتا ہے یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی، یہ تو اس رب کا پیغام ہے جس نے وقت کو بھی تخلیق کیا، جس نے کائنات کو بھی وجود بخشا، اور پھر اسی نے انسان کو عقل دی کہ وہ یہ سب سمجھ سکے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں کہ قرآن کریم سائنس سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہ کہ سائنس نے 1400 سال بعد وہی کہا جو قرآن کریم پہلے ہی کہہ چکا تھا، اور اسی لمحے انسان کے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری ذمہ داری آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھی، آپ کی ذمہ داری اس پیغام کو مزید شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔